بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم کلیات میر کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری غزل پڑھیں گے، اور اس طرح کل 5 غزلیں ابتدائی ہم نے کر رکھی ہیں، تو 2 غزلوں کی شرح ریکارڈ کروائی جا چکی ہے۔ آج اس تیسری غزل کی شرح سے آغاز کرتے ہیں۔ تو نکلے ہے چشمہ جو کو جوش زنا پانی کا، یہ کو جو ہے نا کوئی ہے، نکلے ہے چشمہ جو کو جوش زنا پانی کا، یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ یہ شعر اس لحاظ سے عجیب سا ہے کہ شعر فہمی کی عمومی روایت میں رہتے ہوئے اسے دیکھا جائے تو یہ کوئی غیر معمولی شعر نہیں ہے، بلکہ شاید دوسرے درجے کے شاعروں کے یہاں بھی اگر ان کے دیوان میں ہوتا تو اس معیار پر بھی لائق انتخاب نہ ٹھہرتا۔ لیکن چونکہ یہ میر کا شعر ہے اور میر کی بڑائی کو سبھی مانتے ہیں، تو ان کی مسلمہ عظمت کو اگر اس بظاہر معمولی سے دکھائی دینے والے شعر میں کارفرما دیکھنے اور دکھانے کی کوشش اور اہتمام کیا جائے تو اس میں کئی معنوی باریکیاں اور گہرائیاں کسی تکلف اور تصنع کے بغیر نکالی جا سکتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ خاص آدمی اگر کوئی عام بات بھی کہے تو وہ عام بات بھی اس کی نسبت سے اتنی عام اور معمولی نہیں رہتی کہ ہم اسے بس سن کر آگے بڑھ جائیں۔ بڑے آدمی کا سایہ بھی زمین ہی پر پڑتا ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس شعر کو عمومی شعر فہمی کا موضوع بنانے کی بجائے اسے میر شناسی کی روشنی میں دیکھنے اور کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی نظر میں یہ شعر اس ظرف کی طرح محسوس ہوتا ہے جس سے معانی نکالے نہیں جاتے بلکہ اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ میر کا ایک خاص الخاص امتیاز ہے کہ وہ اپنے شعروں میں ایک معنوی خلا اور ایک احساساتی انڈیکیشن ایسی رکھتے ہیں جو شعر کا پڑھنے والا جو ہے وہ گویا یہ آزادی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے بعض تخیلات اور احساسات کو اس شعر سے مناسبت رکھنے کی حالت میں اس شعر کے پورے معنوی اسکیم کا کامیابی کے ساتھ حصہ بنا لے۔ تو لفظ کو اس طرح استعمال کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ لفظ معنی رسانی کی بجائے معنی اندوزی کا کام کریں۔ تو اس شعر کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے یوں نہیں لگتا کہ جیسے ہم اس سے بنے بنائے معانی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر ہمارے اندر معنی سازی کی تحریک پیدا کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایسا شعر ہے جو پڑھنے والے کی خلاقی کو ابھارتا ہے کہ صرف معنی دریافت کرنے تک محدود نہ رہا جائے، بلکہ اس شعر سے تحریک پا کر معنویت کے نئے پہلو بھی نکالے جائیں۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اس شعر سے حاصل ہونے والے معنی کو اپنی اپنی بساط کے مطابق اضافہ کر کے اسی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس پیالے میں مطلب یہ شعر جیسا کہ میں نے ویسے ہی کہا کہ ہر معیار سے ایک معمولی شعر ہے، لیکن اس شعر میں یہ شعر جب اپنے خالق اور متکلم کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو ہر لحاظ سے اس میں گندھا ہوا معمولی پن بہرحال
ہم سے یہ تقاضا ضرور کرے گا کہ ہم کلام کی معنویت کو متکلم کے درجۂ معنی سے منسوب کرنے اور اس کے برابر لانے کی کوشش کریں، کیونکہ کلام کا اصل معنی اس کا متکلم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہ اس پیالے میں بس ایک بوند پانی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ پینے والا اس پیالے کو بھرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ یعنی میر کے یہاں بیان ہونے والا معمولی مفہوم بھی ہمارے لیے اس اعتبار سے چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہمارے ذوق شعری نے جتنی نمو میر کے زیر سایہ پائی ہے، ہم میر کی برکت سے تکمیل یا تشکیل کو پہنچنے والے اس ذوق کو ابھار کر میر کے کسی یعنی فلاں شعر میں پائی جانے والی معنوی سطحیت کا بھی اپنے طور پر کوئی ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور میر کا معمولی پن بھی بڑائی کے معیار پہ جانچے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو اب مطلب ایک کلینکل بات کہہ رہا ہوں کہ میر کے یہاں شعر میں اکثر ایک واقعاتی قطعیت تو پائی جاتی ہے، لیکن معنوی اور کیفیاتی قطعیت نہیں پائی جاتی۔ یعنی شعر کی سچویشن تو قطعی ہوتی ہے، تاہم اس سچویشن کی معنوی تشکیل اور احساساتی در و بست کا عمل بالکل غیر متعین ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، جیسے یہ کہ احساسات میں نسبتاً قطعیت اور حتمیت تصورات اور تخیلات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، کیونکہ احساس شارپ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میر اس سطح پر بھی اگر کسی المناکی کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی نشاتیہ عنصر بھی شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی میر بالکل اپوزٹ احساسات کے درمیان بھی ایک فعال نسبت ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر احساس میں ایک طرح کا دوہرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میر کا بہت خاص امتیاز ہے۔ تو بہرحال اس شعر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اگر ذرا غور سے دیکھیں تو ایک خاص صورتحال ہے جس کی رعایت رکھتے ہوئے آپ پوری آزادی کے ساتھ اس کی معنویت کے مختلف امکانات اس کے لفظوں سے لا تعلقی کی حالت میں بھی اپنے اندر دریافت کر سکتے ہیں اور ان معانی کو اپنے طور پر ایجاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کسو چشم، یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا، اس کسو چشم میں دلالت واضح ہے مگر مدلول یعنی جس کی طرف دلالت ہو رہی ہے وہ غیر متعین ہے، وہ فکسڈ نہیں ہے کہ کون سی چشم، کس کی چشم۔ تو یہاں آنکھ تو بالکل متعین ہے، لیکن آنکھ کا الگ سے متعین ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ پتہ چلے کہ کس کی آنکھ۔ تو میر نے آنکھ کو متعین رکھا ہے اور اس طرح رکھا ہے کہ یہ آنکھ یعنی کسو چشم کہہ کر چشم کو نکیرہ نہیں رہنے دیا، معرفہ بنا دیا کسو کی مدد سے، لیکن معرفہ بنانے کے باوجود صاحب چشم کون ہے اس کی طرف کوئی واضح اشارہ نہیں رکھا۔ تو اس کو میں عرض کر رہا ہوں، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں دلالت واضح ہے مگر مدلول غیر متعین ہے۔ مدلول موجود ہے کیونکہ آنکھ اگر دلالت ہے تو یہ دلالت بغیر مدلول کے نہیں پائی جا سکتی۔ تو مدلول متعین نہیں ہے لیکن اپنے ہونے کا واضح احساس دلاتا ہے۔ تو یہ صورتحال
قاری کو اپنی آزادی اور خلاقی کے استعمال پر اکساتی ہے. یعنی شاعری پڑھنے کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ وہ کریٹیوٹی کے ساتھ پڑھی جائے، لغت دانی کے بھروسے پر نہیں، بلکہ شعر کا قاری جو ہے وہ شاعر کی کریٹیوٹی کے اسٹرکچرز کو بنانے میں ایک معاون معمار کی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر شاعری کو بڑا قاری میسر نہ آئے تو شاعری اندر سے مرجھا جائے، اور اگر شاعری صرف ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے جن کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر شاعری ہونے کا جواز ہی باقی نہ رہ جائے، کیونکہ کیا کہنے کا عمل جو ہے وہ شاعری سے الگ دیگر جو روایات اظہار ہیں ان میں زیادہ کمال کے ساتھ موجود ہے. تو بہرحال تو یہ جس شعر کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسا شعر ہے جو اپنی ڈی کنسٹرکشن کی دعوت دیتا ہے. مطلب وہ یہ آپ کو اس طرف متوجہ نہیں کرتا کہ آپ یہ کھوجنے کی کوشش کریں کہ میر شعر سے کہنا کیا چاہتے ہیں. وہ جو میر شعر سے کہنا چاہتے ہیں وہ اس شعر کو پڑھتے ہی واضح ہو جاتا ہے. اب میر نے جو کہا ہے اس کے اندر کون کون سی گہرائیاں اور کون کون سی وسعتیں یا کیسے کیسے اضافوں اور تنوعات کی گنجائش ہے قاری کی طرف سے، اسے کھنگالنا ہے، یعنی اپنے لیے اوپننگ ڈھونڈنی ہے. تو یہ جو ڈی کنسٹرکشن کی دعوت ہے نا، اس کو ذرا دیر کے لیے قبول کر کے پھر ذرا دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک تمہید باندھنی ضروری ہے. شعر کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھنی ہے کہ اس تمہید کا اگرچہ شعر سے براہ راست تعلق تو کم ہے، مگر اس کی مدد سے اس طرح کے اشعار کا نسبتاً آزادانہ تجزیہ اور تحلیل کرنے میں انشاءاللہ مدد مل سکتی ہے. وہ تمہید یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک آنکھ ہے جو ہر چیز کو دو بار دیکھتی ہے. ایک آنکھ ایسی ہے جو ہر منظر کو دو بار دیکھتی ہے. ایک بار دیکھنے پر قانع نہیں ہوتی، ایک بار اپنے باہر اور دوسری بار اپنے اندر. یہ آنکھ دراصل ایک ہمہ گیر منظر کی نقاش اور معمار ہے. یہ جس چیز پر نظر ڈالتی ہے اسے اس منظر کی تعمیر اور نقاشی میں صرف کر دیتی ہے جو یہ اپنے اندر بنائے جا رہی ہے. تو اس طرح اجزاء میں بٹی ہوئی دنیا اس کے اندر آ کر اس کی باطنی دید کا موضوع بن کر ایک وحدت اور کلیت حاصل کر لیتی ہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کل ہے، ہول، وہ اگر نامکمل بھی ہو، کیونکہ وہ ہول جو یہ آنکھ اپنے اندر ایک بڑی تصویر کی طرح بنا رہی ہے اور اس تصویر کے کیریکٹرز باہر کے نظاروں اور مناظر کو بنا رہی ہے، تو یہ کل تو ابھی خود بننے کے عمل میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل مکمل نہیں ہوا. تو اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر نامکمل ہو تو بھی اس سے نسبت حاصل کر کے اجزاء کا باہمی انتشار ضرور ختم ہو جاتا ہے. یعنی باہر کے مناظر جس انتشار سے تعمیر ہوئے ہیں ان مناظر کا اندر نقش، ان مناظر کو اندر کی نقاشی میں صرف کرنے سے باہر کے مناظر کے اندر بلٹ ان انتشار کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی بنیادی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے. یعنی باہر کا منظر اندر کے منظر سے ایک متعلق ہو جانے کے بعد اس ڈیفینیشن پہ نہیں رہتا جس ڈیفینیشن پہ وہ صرف باہر کے منظر کی حیثیت سے تھا. تو انسان
اس پہلو سے دیکھیں تو انسان آنکھ ہے جو دنیا کو انٹرنلائز کر کے اس کی باطنی تکمیل کرتی ہے. دنیا کی باطنی تکمیل کا کیا مطلب ہے کہ اس کی معنوی اور احوالی دونوں طرح کی تکمیل دونوں پہلوؤں سے اسے مکمل کرتی ہے، یا تکمیل کی حرکت میں ڈال دیتی ہے. مکمل نہ بھی کرے تو اس کے ہونے کا مادہ نقص تھا، اب اس کے ہونے کے مادہ نقص کو اس سے منہا کر کے اس میں مادہ کمال داخل کر دیتی ہے، چاہے اسے مکمل نہ کر پائے. تو معنوی تکمیل جو ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے اور احوالی قلب میں. تو ایک تو یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ تمام جمالیاتی سرگرمیوں کو جانچنے، ان کو اندر تک جھانکنے کا یہ لازمی اصول ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ اس آنکھ کو دریافت کرو جو 2 بار دیکھتی ہے. تو دوسری ضروری بات یہ ہے کہ دنیا میں چیزیں 2 سطحوں پر ہیں، ایک واقع ہونے کی سطح پر یعنی ہیپننگ کی سطح پر، اور دوسرے وجود کی سطح پر. پہلی سطح عام ہے یعنی واقع ہونا ہے، ہیپننگ کی سطح، لیکن وجود کی جو سطح ہے وہ خاص ہے، وہ کوالیفائی کرنی پڑتی ہے. تو وجود کی سطح پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شے شعور کی اسکیم کا حصہ بنے، یعنی شے اپنے موجود ہونے میں تک محدود رہنے کی بجائے شے کو پر فوکسڈ جو شعور ہے اس شعور میں اپنی تکمیل کا سامان کرے. تو اس کو کہتے ہیں کہ شے شعور کی اسکیم کا حصہ بنے، کیونکہ وجود کی اسکیم کا حصہ بننا اس کا بالکل فکسٹی کے ساتھ ہے کہ اب وہ 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 10 چیزوں میں 2 چیزیں بن جائیں. لیکن شعور میں آ کر وہ اپنے ہونے کے احوال اور معنویت میں بھی ایک توسیع کا عمل حاصل کر لیتی ہے، ایک توسیعی کیفیت حاصل کر لیتی ہے. تو شعور کی اسکیم کا حصہ بننے کے بعد شے میں حرکت تکمیل شروع ہوتی ہے، وجود کی اسکیم کا حصہ بنے رہنے سے وہ منجمد ہو جاتی ہے. تو جس آنکھ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ چیزوں کو وقوع یعنی ہیپننگ کی سطح سے اٹھا کر وجود کے مرتبے تک پہنچاتی ہے، یعنی انہیں شعور کی اسکیم کا حصہ بناتی ہے. تو انسان و دنیا کے تعلق کی اگر آپ غور کریں تو حقیقی معنویت، غایت اور مقصود یہی ہے کہ جس کو دیکھے اسے اس کی کمتر سطح وجود سے اپنی بالا تر سطح شعور تک بلند کر دے. تو انسان جو ہے وہ وجود کے حقائق، احوال اور مظاہر میں ایک زندہ ربط پیدا کرنے اور اسے تخلیقی تنوع کے ساتھ محفوظ رکھنے پر گویا مامور ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ شعور کا واحد وظیفہ ہے. تو ان 2 باتوں کو ایک مستقل تناظر کے طور پر ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، خصوصاً شاعری پڑھتے وقت. تو اب اس تمہید کے بعد اب شعر کی طرف چلتے ہیں کہ یاد دے ہے وہ نکلے ہے چشمہ جو کو جوش زنا پانی کا. تو چشمہ ابلنے کا منظر کوئی عام منظر نہیں ہے کہ آدمی اپنے روزمرہ نظام دید میں جب چاہے اسے دیکھ لے، یعنی آدمی جن مناظر میں رہتا ہے چشمہ ابلنے کا منظر ان عام سے مناظر کا حصہ نہیں ہے. تو اس میں زمین اپنے باطن کی طغیانی کو گویا اگل رہی ہے. تو ایسے منظر کو دیکھنے سے پیدا ہونے والی حالت بھی ظاہر ہے کوئی عام حالت نہ ہوگی. تو زمین کے اس باطنی اظہار کا مشاہدہ ایسا ہے
جو دیکھنے والے کو قلب اور چشم کے اتحاد سے ظہور میں آنے والے ایک واقعے کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ذرا یہ دیکھیے کہ زمین کو اپنے بہترین حال کا اظہار کرتے دیکھ کر خود اپنے بہترین حال کے اظہار کا سما یاد آ گیا، یعنی دیکھنے والے کو اپنے اس بہترین اظہار کا منظر یاد آ گیا۔ تو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زمین سے چشمہ ابلنے کا منظر کسو چشم کی گریانی کے منظر میں ڈھل کر مکمل ہو گیا، اور اسے وہ المیہ جوہر بھی حاصل ہو گیا جو محض چشمہ ابلنے کے عمل میں شاید موجود نہ تھا۔ تو کسو چشم کی گریانی نے اس منظر کو معنی فراہم کر کے اسے مستند بنا دیا، یعنی معنی فراہم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے میں انٹرنلائز کر کے اسکیم آف ہائر کانشسنس کا ایک حصہ بنا کر وجود کے بلند تر مستقل احوال میں اس کی جگہ نکال کر اسے مستند بنا دیا۔ تو اس شعر میں ایک دقیق نقطہ یہ بھی ہے کہ زمین کے بہترین احوال کا اظہار بھی، یہ ذرا غور کیجیے گا کہ زمین کے بہترین احوال کا اظہار بھی انسان کے کسی سابقہ یا متروکہ حال اور اس کے ظہور کی یاد دہانی سے زیادہ کچھ نہیں کرواتا، یعنی آفاق کا حال انفس کا ماضی ہے، یعنی آدمی کی رفتار وجود باہر کی دنیا کی رفتار وجود سے بہت زیادہ ہے۔ تو کیونکہ آدمی میں وجود اور شعور آئیڈینٹیکلی عمل میں ہیں، فعال ہیں، تو وجود کے معانی اور احوال انفس سے یعنی آدمی کے باطن سے ہوتے ہوئے آفاق کو یعنی باہر کی دنیا کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو شاعری کی بھی ایک وجودیات یعنی آنٹولوجی اور کونیات یعنی کازمولوجی ہوتی ہے۔ اس آنٹولوجی اور کازمولوجی کا مسلمہ ہے کہ آفاق انفس کا عکس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ شعر کا مضمون آپ نے دیکھ لیا، بہت سادہ ہے، بلکہ معمولی بھی کہیں تو ٹھیک ہے، اور پہلی ہی قرأت اور سماعت میں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اسے سمجھنے میں مزید کوئی کوشش کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اس مضمون کا تعلق ایک بڑی روایت سے ہے جو چیزوں کو صورت و حقیقت کے تناظر میں دیکھتی ہے، اس لیے اس شعر میں معنی خیزی کے امکانات اس روایت کی نسبت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ امکانات شاعر کے پیش نظر بھی ہوں۔ اس روایت کو جاننے والا قاری بڑے بڑے معانی کو معیار بنا کر، اس روایت کے مانے ہوئے بڑے بڑے معانی کو معیار بنا کر آزادی سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ شعر ان معیارات پر کتنا پورا اترتا ہے۔ تو روایت میں قاری کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ شاعر کی مراد بوجھنے کے عمل سے بے نیاز ہو کر شعر کے مرتبے کا تعین کر سکتا ہے، جس کا حق خود شاعر کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی شاعر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے شعر کو بڑا کہے، یہ حق قاری کا ہے، اور یہ سند بھی قاری دیتا ہے۔ یہ شاعر مہر عظمت اپنے شعر پہ خود سے لگانے کا حق نہیں رکھتا، تو اسے قاری ہی سے سند لینی پڑتی ہے۔ تو شعر کا تجزیہ اور اس کی تشریح کا عمل قاری کی آزادی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ استعداد کی کمی کی وجہ سے اس آزادی کے نتائج قارئین کے کسی طبقے میں غیر معیاری ہو جائیں، یعنی آدمی کا ذوق اتنا پست کہ وہ ایک بڑی بات کو ولگرائز کر دے۔ لیکن بہرحال اس خطرے کے باوجود آزادی کا آئیڈیا، قاری کی آزادی کا آئیڈیا چیلنج نہیں ہوتا۔
تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمیں جو شعر اچھا لگتا ہے وہ جیسے ایک حال اور ایک تجربے کی طرح ہم میں سرایت کر جاتا ہے. یعنی رسمی اور عرفی طور پر تو وہ شعر میر و غالب ہی کا رہتا ہے، لیکن حقیقی طور پر ہمارا بن جاتا ہے. پھر ہم اسے مختلف ذہنی اور احوالی تفصیلات فراہم کرتے ہیں اس شعر کے اونر بن کر. تو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم مراد شاعر کی تحقیق نہیں کر رہے. شعر میں معنی کی تفصیل کا عمل قانونی اور منطقی انداز پر نہیں ہوتا، اس میں شاعر کی حیثیت عامل کی کم اور معمول کی زیادہ ہوتی ہے. تو شاعر زیادہ تر معنی سے مغلوب ہوتا ہے اور لفظ پر غالب، کیونکہ شاعری فن ادراک نہیں، فن اظہار ہے. بڑا شاعر اپنی قوت اظہار سے اس تحدید کو توڑ دیتا ہے جو ادراک کا خاصہ ہے، اور اس کے بغیر ادراک وجود ہی میں نہیں آ سکتا. یعنی اگر تحدید نہ ہو، حدود مقرر اور متعین نہ ہوں، تو ذہن میں علم کی تشکیل، تصور کی تعمیر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے شاعری میں اظہار ادراک پر غالب رہتا ہے، یعنی اظہار کل ہے اور ادراک اس کا ایک جز. اسی لیے میر ایسے لوگ لفظ سے منسوب معنی کا انکار کیے بغیر اس معنی کو لفظ پر مسلط نہیں رہنے دیتے، یعنی معنی کو لفظ کا پنجرہ یا لفظ کی لگام نہیں بننے دیتے. تو یہاں لفظ کسی خاص معنی سے اپنی واقعی نسبت کے ساتھ بے شمار نئی معنوی نسبتوں کا حامل ہوتا ہے. اگر بڑے شاعر لفظ کو استعمال کرے تو ان نسبتوں میں سے بہت سی نسبتیں ممکن ہے کہ خود میر کے ادراک میں نہ ہوں، محض ان کی صناعی اور قدرت اظہار کے نتائج ہوں. تو جیسے ہر پیڑ بارش سے نمو پاتا ہے، لیکن خلاق سے خلاق بادل ایک ایک پیڑ کی خبر نہیں رکھتا. تمام پیڑوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن اپنی بارش سے سیراب ہونے والے تمام درختوں کی خبر اسے بھی نہیں ہوتی. تو اور میر کا معاملہ تو بالکل واضح ہے. ان کے مضامین اور معانی مفصل نہیں ہوتے، یعنی ذہنی تفصیل نہیں رکھتے، لیکن ان کا حال اتنا مرتکز اور اتنا گہرا ہوتا ہے کہ گویا ذہن کی رسائی سے باہر نکل کر معنویت کا ماورائے ذہن پھیلاؤ اور بلندیاں پیدا کر دیتا ہے. تو میر چیزوں کو معلوم نہیں بلکہ محسوس کروانا چاہتے ہیں، اور اپنی خلاقی اظہار سے محسوس کروانے کے اس عمل کو اتنا وسیع اور کثیر الاطراف بنا دیتے ہیں کہ ذہن بھی اپنی سیاحی کا شوق پورا کر لیتا ہے. میر کے شعر کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے. جنہوں نے بھی میر کو پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ان کے شعر کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ ذہن کو اس کا مطلب دل سے پوچھنا پڑتا ہے، اس دل سے جو ہر معنی کو اپنے نظام احوال میں ایک تازہ محرک اور نئے عنصر کے طور پر قبول کر کے کام میں لاتا ہے. تو میر اپنے سارے غیر روحانی پن کے باوجود، میر ہرگز نہ روحانی آدمی تھے، نہ روحانی شاعر تھے، نہ عارف تھے، نہ ایک مابعد طبیعی یا الہیاتی سیاق و سباق میں عاشق تھے. وہ بالکل ایک تہذیب کی پروڈکٹ تھے، اور آدمی میں ارضیت کا جو جوہر ہے اس کے ہماری روایت میں سب سے بڑے ترجمان تھے. تو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ میر اپنے سارے غیر روحانی پن کے باوجود ایسا کمال اظہار رکھتے ہیں کہ ان کی آواز کبھی کبھی قلب کے عرفانی نہا خانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ایسا ہمیشہ ان کی منشا اور ارادے کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ذہن عرفانیات سے کوئی مناسبت ہی نہیں رکھتا.
تو وہ مضامین یا وہ معانی عرفانی روایت سے استفادہ کرنے والا قاری ان اشعار سے منسوب کرتا ہے، اور ان اشعار سے منسوب کرنے کا یہ عمل کوئی زبردستی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عارفانہ معانی بھی میر کی آدمیانہ حرکت سے پیدا ہونے کا پورا جواز رکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس شعر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کی رویداد ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے، پہلے ذرا اس شعر کا ایک تکنیکی اور فنی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تو اس تجزیے کی جو پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ شعر جن لفظوں کا مجموعہ ہے، یہ بیان جن لفظوں کے تال میل سے وجود میں آیا ہے، ان لفظوں کی آپس میں نسبتیں کس نوعیت کی ہیں اور کیا کیا ہیں۔ تو اس طرح دیکھیے کہ چشم، اب یہ میں شعر میں استعمال ہونے والے لفظ بتا رہا ہوں کہ چشم، چشمہ، پانی اور گریانی، جوش زنا میں چشم اور چشمہ اور آنسو اور پانی میں ایک مشترک حالت کا بیان ہے۔ چشمہ زمین سے ابل رہا ہے اور آنسو آنکھ سے۔ تو ایک امتیازی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ چشمے کا زور اور جوش نشاتیہ ہے، کیونکہ یہ زمین سے اٹھان کے ساتھ نکلتا ہے، اور گریے میں جو جوش ہے وہ علمیہ ہے، کیونکہ آنسو آنکھ سے نیچے ٹپکتا ہے۔ تو تاہم یہ ضروری نہیں کہ چشمہ ابلنے کا سبب نشاتیہ ہی ہو، ہم تو بس ایک امکانی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ تو چشمے کے جوش زنا، یہ جو مصرع ہے وہ نکلے ہے جوش زنا چشمہ جو کو پانی کا، تو چشمے کے جوش زنا ہونے کا فوری سبب یہ ہے کہ یہ پانی کا ہے، اس کی مواجی اور حرکت پانی کی وجہ سے ہے۔ لیکن چشم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی گریانی کبھی پانی کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی خون کی شکل میں۔ تو فراق کے دکھ کے باوجود وصال کی امید ہو تو آنکھ پانی روتی ہے، مگر وصال سے مایوسی ہو جائے تو اسی آنکھ سے پانی کی جگہ لہو ٹپکتا ہے۔ تو گریے میں جوش درد فراق اور امید وصال کے متوازی احوال سے پیدا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک الگ سے بات بیچ میں آ گئی، کہنا یہ تھا کہ چشمے کا جوش مسلسل اشک باری سے مشابہ ہے، جس کے لیے میر نے اشک دمادم کی ترکیب بھی اپنے ایک شعر میں استعمال کی کہ دل کو تسکین نہیں اشک دمادم سے بھی، اس زمانے میں گئی ہے برکت غم سے بھی۔ تو اب ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ اس شعر میں ایک تشبیہی تہداری ہے، یعنی تشبیہیں بالکل چہرہ بچہرہ نہیں دی گئی ہیں، تشبیہوں میں صورت کے ساتھ ساتھ معنی بھی جیسے کنوے ہوتے ہیں۔ تو چشمہ ابلنے کا یعنی تشبیہ صورتوں میں مناسبت تک یہاں محدود نہیں ہے، ان صورتوں کے معانی کے درمیان بھی مشابہتیں دریافت کی گئی ہیں۔ تو چشمہ ابلنے کا نظارہ ایک رخ سے نشاتیہ ہے اور دوسرے رخ سے علمیہ۔ اب یہاں سے ہمارے آپ کے جو چشمے سے متعلق تجربات ہیں نا، ان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو اگر نشاتیہ پہلو سے دیکھیں تو اس چشمے میں زمین کی بہترین نشاتیہ استعداد صرف ہوئی ہے۔ چشمہ جیسے زمین کے سینے سے ایک نشاتیہ امنگ پھوٹنے کا مظہر ہے۔ میر نے چشمہ ابلنے کے نشاتیہ تاثر کو چھپائے اور ڈھانپے بغیر، اسے کمزور کیے بغیر بھی اس میں المناکی کا ایک عنصر داخل کر کے اس عنصر کو غالب کر دیا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ایک نشاتیہ وفور کو مدھم کیے بغیر اسے ایک علمیے میں ضم کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی۔
تو جوش زنہ کے لفظ پر غور کریں تو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ایک طوفان سا ہے جس میں نشاط کی مواجی بھی ہے اور علم کی گہرائی بھی. اس سے ایک بہت ضروری معرفت حاصل ہوتی ہے کہ خوشی مکمل ہو کر ٹریجک ہو جاتی ہے. یعنی ٹریجڈی ہر چیز کا نقطۂ تکمیل اور منتہا ہے. تو اور علم کامل ہو جائے تو ایک نشاطیہ ٹھہراؤ بن جاتا ہے. واضح ہے نا یہ بات کہ خوشی تکمیل پا جائے تو ٹریجک ہو جاتی ہے، اور ٹریجڈی یا علم جو ہے وہ مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے تو ایک نشاطیہ ٹھہراؤ سا بن جاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے جوہر علم کو چھوئے بغیر، اسے ٹچ کیے بغیر کوئی شے آپ کے اندر مستقل قرار نہیں پکڑ سکتی. جو چیزیں خوشی کے دروازے سے، غصے کی کھڑکی سے ہمارے اندر آتی ہیں، وہ آنے کے تھوڑی دیر بعد غائب بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جو علم کے دروازے پر دستک دے کر ہمارے اندر وارد ہوتا ہے، جو بھی احساس، خیال، تجربہ، وہ ہمارے اندر دائمی سکونت اختیار کرتا ہے. تو تسکین اور خوشی کا رنگ تکمیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علمیہ ہے. تو خوشی نفس کو ہمیشہ حالت تحریص میں رکھتی ہے، ایک حرص میں رکھتی ہے، جبکہ غم اسے شانت کر دیتا ہے، ٹھہرا دیتا ہے. غم آدمی کو خود اپنے لیے حقیقی اور لائق اعتبار بنا دیتا ہے. یعنی خوشی آدمی کو اپنے اوپر فخر کرنے اور اعتماد کرنے کے لائق نہیں چھوڑتی، لیکن غم اپنی گہرائی کے ساتھ اگر احساس سے لے کر ذہن تک میں سرایت کر جائے ایک ٹریجڈی کی فارم اور سبسٹنس میں، تو وہ غم آدمی کو خود اس کی گہرائیوں اور بلندیوں کا ایکسپیرینس کروا دیتا ہے. یعنی آدمی خود اپنی نظر میں مستند ہو جاتا ہے. تو اب اس کے معنی کھولتے چلے جائیے. ایک کائنات اپنا سارا نشاط ظاہر بھی کر دے تو بھی میری المناکی غیر متاثر ہی رہے گی. عاشق کے غم میں ایسی وسعت ہے کہ نشاط اور اس کے تمام مظاہر اس کے ایک گوشے میں سما جاتے ہیں. نمبر 2، اب یہ اس کے میں معنوی اجزاء اور وہ بتا رہا ہوں، ایک فہرست بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں سے معنوی جہتیں نکلتی ہیں. تو نمبر 2، باہر کی دنیا کا ہر اظہار مجھے محبوب کے غیاب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. چشمہ اور کسو چشم کی گریانی کا. تو کسو چشم میں حضور نہیں ہے، غیاب ہے. یعنی وہ چشم دماغ میں بنتی ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ پا رہی. یعنی پڑھنے اس شعر کے قاری کے لیے وہ آنکھ دیکھی ہوئی نہیں ہے، اس شعر کی وجہ سے ذہن میں بنی ہوئی ہے. تو باہر کی دنیا کا ہر اظہار مجھے محبوب کے غیاب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. لگتا ہے کہ دنیا کے حضور کا واحد مقصد یہی ہے کہ غیب کی طرف یکسو رہا جائے. یہ 2 باتیں اس شعر کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں. جس زاویے کو اختیار کر لیں تو یہ شعر انشاءاللہ آپ کی جو معانی کی تلاش ہے اس کو بھی یکسو رکھے گا، اور ان معانی سے مناسبت رکھنے والی کیفیات کو بھی گویا آپ کے محسوسات میں لے آئے گا. تو ان 2 زاویوں کو ملحوظ رکھا جائے تو شعر کا معنوی اور کیفیاتی در و بست طرح طرح سے کھلنے لگتا ہے، اور اس کی پیراڈاکسیکل اور پیچیدہ مفہومی اور احساساتی بناوٹ بھی قدرے گرفت میں آنے لگتی ہے. پہلے مصرے میں پیراڈاکس ہے اور دوسرے میں پیچیدگی. یعنی اس میں پیراڈاکس ہے کہ نکلے ہے چشمہ جو کو جوش زنا پانی کا،
اور اس میں پیچیدگی ہے کہ یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ مثال کے طور پہ جوش زنا یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس لفظ ہی کو دیکھ لیجئے۔ یہ جوش نشاتیہ بھی ہو سکتا ہے، علمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے دوسرے مصرے میں اس پیراڈاکس کو ناقابل التفات بنا دیا ہے۔ نہیں، پیراڈاکس کیا ہے کہ جوش مشترک ہے، یہ علمیہ بھی ہو سکتا ہے، نشاتیہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک ہی لفظ دو متضاد معانی کا کنٹینر بنا دیا نا، تو یہ پیراڈاکس ہے۔ تو لیکن اگلے مصرے میں یہ جو پیراڈاکس پہلے مصرے میں پیدا ہوا ہے اس کو ناقابل التفات بنا دیا۔ یہ نشات ہو یا علم، میرے قرطاسِ غم کے ایک ٹکڑے ہی کو بھگو سکتا ہے۔ جوش تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، یعنی وہ شدید کیفیت جس کے اظہار پر روک نہ لگائی جا سکے۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نکلا کہ جس وفور حال نے زمین کو اور پہاڑوں کو بے بس کر دیا، اس سے کہیں بڑا طوفان میں اپنے اندر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ اور ہاں، یہ پہلو بھی پرلطف ہے کہ زمین اپنے اندر اٹھنے والے جس طوفان کے آگے بے بس ہو گئی ہے، میں اس سے بڑا طوفان اپنی ابتدائے غم اور ابتدائے عشق میں آنکھوں سے رو چکا ہوں، پوری قدرت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ، بلکہ نشاتیہ اور علمیہ منتہا کو یکجان کر کے اس حالت میں رو چکا ہوں۔ تو اب یہاں سے آپ اس شعر میں کار فرما ایک تشریحاتی سی فضا دیکھیے۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے عرض کیا نا، چشمہ نشاتیہ بھی ہو سکتا ہے اور علمیہ بھی، تو اگر علمیہ پہلو سے دیکھیں تو چشمہ زمین کا رونا ہے، پہاڑ کا گریہ ہے وغیرہ۔ تو اگر اسے پہاڑی چشمہ مانا جائے تو پھر چشمے کی جوش زنی اور کسو چشم کی گریانی میں ایک دوہرا تشبیہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ تہرا۔ پہلی تشبیہی نسبت چشمے اور چشم کی، ذرا ٹیکنیکل باتیں لیکن یہ آنی چاہیے۔ جب بڑی شاعری جب پڑھیں نا تو بڑی شاعری کی تکنیک نہ جاننے سے اس شاعری کی اپریسیشن کی بعض لازمی بنیادیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو اس لیے ذرا تکنیک پہ زور دے رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ان تشبیہ تعلق تہرا ہے، تین پرتیں ہیں اس کی۔ تو پہلی تشبیہی نسبت چشمے اور چشم کی ہے، دوسری پہاڑ اور صاحب چشم کی، اگر یہ چشمہ پہاڑی ہے، اور ایک تیسری مشابہت بھی ہے جو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ان دو مشابہتوں کو تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ مضبوطی اور سختی پتھر کے لازمی اوصاف ہیں، یعنی پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا، تو پتھر کے لازمی ذاتی اوصاف دو ہیں، مضبوطی اور سختی۔ ان اوصاف کی موجودگی میں یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ پتھر رو بھی سکتا ہے، پہاڑ گریہ بھی کر سکتا ہے۔ پہاڑ کا گریہ اتنا نادر واقعہ ہے کہ اس نے میرے رونے کی یاد دلا دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پہاڑ ہے اور اس کا گریہ، اور دوسری طرف میں ہوں اور میرا گریہ۔ میرا گریہ پہاڑ کے رونے سے کہیں بڑا واقعہ تھا، کیونکہ میں پتھر اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوں، اور میرا جوش گریہ بھی اس چشمے کے ابال سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ زیادہ پہاڑ کی سختی توڑنے کے لیے چشمے کو جتنی طاقت حاصل ہونی چاہیے وہ اس چشمے میں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن پہاڑ سے کہیں زیادہ سنگ لاخی، صلابت، مضبوطی اور سختی توڑنے کے لیے جو میں رکھتا تھا، میرے اندر سے جو گریے کا اظہار ہونا تھا، اس اظہار میں چشمے کو ظاہر کرنے والی قوت کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوت درکار تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد دلانے والا، یاد دہ ہے وہ کسو چشم، یاد دہ یعنی یاد دلانے والا،
چشمہ یاد دلانے والا ہے، تو یاد دلانے والا اس چیز سے کم ہوتا ہے جس کی وہ یاد دلا رہا ہے، یہ پہلو بھی ہے۔ تو یہ مطلب ایک مرکب اور پیچیدہ تشبیہ ہے کہ ایک جہت سے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں حاضر ہیں، یعنی چشمہ اور چشم یہ حاضر ہیں، اور دوسری جہت سے دونوں غائب ہیں یا غیر مذکور ہیں، یعنی پہاڑ اور میں۔ نہ اس شعر میں پہاڑ کا ذکر ہے، نہ میرا ذکر ہے، نہ میں ہوں اس شعر میں، نہ پہاڑ ہے، لیکن یہ دلالت جو ہے، دلالت اتنی واضح ہے، یعنی ظاہر کو اتنے زور سے دکھایا گیا ہے کہ باطن کا انکشاف ہو جاتا ہے، غیر حاضر کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو چشمہ زمین کے علم کا کلی اظہار ہے۔ اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے، جبکہ میرا گریہ جو چشمے سے زیادہ جوش زنا تھا، میرا گریہ میرے غم کا جزوی اور عارضی اظہار تھا۔ اس بات کی ذرا سی تفصیل دیکھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہ آنسو اس چشمے کی طرح آنکھوں سے ابل کر نکلا کرتے تھے، مگر اب میں غم کی اگلی منزلوں پر ہوں جہاں رونا ضروری نہ رہا، یعنی غم مکمل ہو کر گریے سے غیر متعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں کسی نے ایک نوجوان کی تعریف کی کہ یہ ذکر میں، تلاوت وغیرہ میں بہت روتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے مگر اب پتھر بن گئے ہیں، یعنی اب ہمارا غم، ہماری رقت قلب وہ جو ہے وہ اس کا مرتبہ کامل ہو چکا ہے، اب ہمارے غم کو رونے کی حاجت نہیں رہی، یا ہماری رقت قلبی کو آنکھیں میری رقت قلبی کے اظہار کے لیے ناکافی ہو گئی ہیں، اس کے لیے کافی ہیں، تو یہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھیں نا، غم مکمل ہو کر گریے سے غیر متعلق ہو جاتا ہے، تو پہلے ہم مبتلائے غم تھے اور اب شائستہ غم ہیں۔ پہلے غم نے ہم پر مسلط تھا، اب ہم غم کی تہذیب و تدوین کرتے ہیں، اب ہم غم کے لائق ہو گئے ہیں۔ تو بھائی یہ تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی چشمے نے میر کو اپنے رونے کی یاد دلا دی، شعر میں کسو چشم کہا گیا ہے، میری چشم نہیں کہ مجھے اپنا رونا یاد آ گیا۔ شمس الرحمن صاحب فاروقی نے اپنی بے مثل کتاب شعر شورانگیز میں اس شعر کو کھولتے ہوئے کسو سے محبوب مراد لیا ہے، یعنی اس نظارے نے محبوب کے رونے کی یاد دلا دی، لیکن ہمارے خیال میں یہاں کسو چشم کو چشم محبوب سمجھنے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، یہ چشم عاشق ہے، اور اس رعایت سے اسے میر کی آنکھ یا میری چشم سمجھنا درست ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ سوال اپنی جگہ رہتا ہے کہ میر نے میری چشم کا سامنے کا فریز چھوڑ کر کسو چشم کیوں کہا؟ بھئی اگر کہیں میری چشم کی گریانی کا تو وزن تو ٹھیک ہوتا، تو مطلب میری چشم کی بجائے جو سامنے کی بات تھی، کسو چشم کیوں کہا، جس کا مصداق متعین کرنے میں اب ہمیں دشواری ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے کہ کس کی چشم۔ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محبوب کا رونا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ عاشق کا گریہ ہے، اور عاشق کے احوال کا بیان عموماً اپنے ہی احوال کا بیان ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اگر میری چشم ہوتا، کسو چشم کی بجائے میری چشم ہوتا، تو یہ شعر میر کا نہ رہتا، میر سوز کا بن جاتا۔ کسو کے لفظ نے شعر کی
کا معنوی اور کیفیاتی درجہ بڑھا دیا ہے، ورنہ تو یہ سارا منظر اور یہ ساری بات ہی بالکل عامیانہ سطح پر رہ جاتی۔ کسو چشم پرسنل آنکھ نہیں ہے بلکہ آرکیٹائپل آنکھ ہے جو بس مردان عشق کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں کسو صرف تعظیم مفہومی میں نہیں آیا، بلکہ یوں بھی لگتا ہے جیسے یہ کسی چھوڑی ہوئی منزل کی طرف اشارہ ہے۔ کسو سے ایک بے نیازی بھی ظاہر ہے کہ ہوگا کوئی جو چشمے کی طرح روتا تھا۔ اب ہم تو آگے نکل گئے، اور اتنا آگے نکل گئے کہ ٹھیک سے یاد ہی نہیں آ رہا کہ یہ چشمہ کس چشم کی گریانی کی یاد دلا رہا ہے۔ آنکھ بھی یاد ہے، رونا بھی یاد آ گیا، لیکن نہیں یاد آ رہا تو یہ کہ وہ آنکھ کس کی تھی جس کا رونا ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ اس کیفیت میں ذرا محسوس کیجئے بڑی نفسیاتی گہرائی ہے اور روحانی بھی، یعنی صرف نفسیاتی نہیں، ایک روحانی تہداری بھی ہے۔ عشق کیا ہے؟ مطلب اگر ہم ایک روحانی پرسپیکٹیو سے اپنی روایت میں دیکھیں تو ہماری روایت میں عشق کیا ہے؟ وجود کا مسلسل ترک و قبول، بس یہ عشق ہے کہ جو مجھ سے ترک اور قبول کرواتا رہتا ہے بیک آن، یعنی فنا و بقا۔ عشق کا بہاؤ ایسا تیز ہے کہ عاشق کو خود اپنے شعور میں بھی نہیں رہنے دیتا۔ جو حال گزر جائے وہ ریپیٹ ہوتا ہے نہ یاد رہتا ہے۔ تو اس شعر میں یہ ساری بات، یعنی عشق کی جو یہ آئیڈیل ڈیفینیشن ہے یہ استعمال ہو گئی ہے، اور یہ ساری بات گویا تصویر کر دی ہے میر نے۔ اپنی وجودی پسماندگی کی وجہ سے دنیا آدمی کے متروک احوال پر چلتی ہے اور اس کی متروک انا کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہاں یہی ہو رہا ہے کہ جوش زنا چشمہ جس چشم اور جس گریانی کی یاد دلا رہا ہے وہ عاشق کی حاضر خودی اور اس کے شعور و احوال سے کب کی خارج ہو چکی ہے۔ یعنی عشق کا قانون ترک و قبول کچھ ایسا ہے کہ ترک مستقل ہے اور قبول عارضی، ترک کلی ہے اور قبول جزوی، ترک جنرل ہے اور قبول پرٹیکولر۔ یہ مطلب کئی طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ کسو کے حرف میں یہ سب باتیں کھپا دی گئی ہیں یا نہیں۔ یہ کسو ایک متروک وجود ہے جس کی اب انا کے ساتھ، موجودہ انا کے ساتھ ہر نسبت ناپید ہے، منقطع ہے، متروک ہے۔ تو اب دوسری طرف چشم کی گریانی، یہ بھی مطلب خوب ہے۔ گریا فعل ہے، اب آپ سمجھتے ہیں گریستن مصدر ہے فارسی میں، اس کا مطلب ہے رونا۔ تو گریا جو ہے وہ فعل ہے، یعنی ایک عمل ہے، اور گریانی حال ہے، کیفیت ہے۔ گریانی صفت ذاتی ہے گریاں کی، گریا محض ایک فعل ہے۔ یعنی جو آنکھ صرف رونے کے لیے بنی تھی یہ چشمہ اس آنکھ کی یاد دلا رہا ہے۔ چشم اور چشمے میں ایک لفظی رعایت بھی ہے، سوری رعایت۔ چشم اور چشمہ اور چشم دو لفظ ہیں جن میں اصل چشم ہے اور چشمہ اسی سے نکلا ہے۔ یہ ذرا یہ اس سے شعر اچھا لگنے لگے گا اگر اس طرح سے دیکھیں گے۔ تو میر نے اس بالکل سامنے کی رعایت کو بھی معنی خیزی کی بنیاد بنا لیا، یعنی اس بالکل سامنے کی ایک لفظی اور بالکل فارمل رعایت ہے نا، تو اس بالکل بے وقت سی رعایت کو میر نے ایک بڑے معنی کی پیدائش کا سبب بنا دیا۔ تو سارے چشموں کا مادہ حقیقی وہی چشم ہے جس کی گریانی یاد دلائی جا رہی ہے، یہ معنی پیدا کر دیا نا۔ تو وہ آنکھ نہ ہوتی تو یہ چشمے بھلا کہاں سے نکلتے؟ تو ویسے کسو چشم کی گریانی سے
آدم علیہ السلام کا رونا بھی یاد آ سکتا ہے۔ جب آپ زمین پر اتارے گئے تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے دریا سمندر جاری ہو گئے، ایک روایت ہے نا، مطلب تو جنت وصال میں جہاں سے وہ اتارے گئے تھے، جنت وصال میں آدم کی آنکھ دیکھنے کے لیے بنی تھی اور دنیائے فراق میں رونے کے لیے بنائی گئی تھی، ایک ہی آنکھ تھی۔ تو یہاں اس عالم فراق میں آنکھ کا مقصد تخلیق ہی گریہ ہے، رونا ہے۔ تو جس نے اس فریضے سے غفلت برتی، اس کا آدم سے نسلی تعلق تو ہو سکتا ہے، اصلی نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک بات تھی، تو بس جیسے ایک تفریح طبع کے لیے کہی، لیکن یہ کہ یہاں جو ہے وہ ایک شعر پڑھتا ہوں فارسی کا، تو وہ اتفاق سے میرا ہے، لیکن اپنے شعر کو بھی یہاں سے منسوب ہو جانے کا شرف مل جائے اس لیے پڑھتا ہوں کہ تا دیدہ مراست مہیا گریستن، یہ عرفی کی زمین میں ہے، تا دیدہ مراست مہیا گریستن، کفران نعمتست ز بس ناگریستن، کہ جب تک میری آنکھوں کو رونا میسر ہے تو نہ رونا کفران نعمت ہے، ناشکری ہے۔ تو یعنی جب تک میری آنکھ کو گریے کی دولت حاصل ہے، نہ رونا ناشکری ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شعر کا پورا جو پھیلاؤ یا اس سے پیدا ہو سکنے والی گہرائیاں ہم نے عرض کر دیں، لیکن ان تمام وسعتوں اور پیچداریوں اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، اس یقین کے ساتھ کی ہیں کہ میر کو اپنے یہ شعر کہتے وقت میر کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا سبب میں ایک اور گفتگو میں بتا چکا ہوں، اس کی تکرار نہیں کرتے۔ تو شعر میں موجود وہ قابلیت جو ہمارے بتائے ہوئے معانی اور احساسات اور تصورات کو اپنے اندر سمو سکے، کسی اجنبی پن کے بغیر، کسی زبردستی کے بغیر، تو وہ بھی شعر کی خوبی گنی جائے گی۔ تو یہ ہم نہیں کہتے کہ جو ہم نے کہا ہے مراد شاعر یہ ہے، لیکن جو ہم نے کہا ہے وہ امکانات شعر یہ ہیں، وہ ظاہر کیے۔ دوسرا شعر جسے حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی کہ اگر غزل میں دو مطلع ہوں تو پہلا مطلع مطلع اولا یا مطلع اول یا صرف مطلع کہلاتا ہے، اور دوسرا مطلع حسن مطلع کہلاتا ہے۔ تو حسن مطلع اس غزل کا ہے: لطف اگر یہ ہے بتاں صندل پیشانی کا، لطف اگر یہ ہے بتاں صندل پیشانی کا، حسن کیا صبح کے پھر چہرے نورانی کا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ شعر بھی مطلع کی طرح بس یوں ہی سا ہے اور میر نے بس کاریگری کا مظاہرہ کیا۔ اس شعر میں مطلع کے مقابلے میں کاریگری کا عنصر ایڈڈ ہے، باقی درجہ ایک ہی جیسا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو بے لطف اور بے رس ہونے کے باوجود اس شعر میں کچھ تکنیکی اور فنی محاسن یقیناً ہیں۔ یہ خاصی چالاکی والا شعر ہے، مطلب بہت زیادہ تربیت یافتہ قاری نہ ہو تو وہ دھوکے میں آ کر اس شعر کو پڑھ کے اور حقارت سے مسکرا کے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اناڑی قاری ہوگا جو یہ رویہ اختیار کرے گا۔ ایک ٹرینڈ پڑھنے والے کے لیے یہ خاصا پرکشش بلکہ چیلنجنگ شعر ہے۔ آپ سمجھے، شاعر اپنے قاری کا امتحان لیتا ہے، کبھی ذوق کی جہت سے، کبھی فہم کے پہلو سے، کبھی قوانین شعر میں علم کے حوالے سے کہ کتنا علم رکھتا ہے یہ قوانین شعر اور محاسن شعر کا۔
تو بہرحال تو اس میں میر نے اپنے قاری کا ایسا ہی امتحان لیا ہے. اچھا خاصا صاحب استعداد قاری بھی آزمائش میں پڑ جاتا ہے. مطلب تو بس اتنا سا ہے کہ بتوں کے ماتھے کی سیاہی بھی صبح کے چہرے کی سفیدی سے زیادہ حسین اور روشن ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی تحقیق و تفصیل کا کام قاری کو خود کرنا پڑے گا. میر نے تو ایک سطحی سے تاثر کو الفاظ کی مختلف رعایتوں سے تشکیل پانے والے ایک پیچ در پیچ بیان میں ڈھال دیا ہے. اس بیان کی تائید کے لیے اسباب کی فراہمی پڑھنے والے کے ذمے ہے. تو دیر و حرم کفر و اسلام میں موجود تضاد کو حل کرنے اور ان کے درمیان برپا جنگ میں دیر کو حرم پر اور کفر کو اسلام پر فتح دلانے کا رجحان صوفی شعراء یا صوفی کہلانے والے شعراء کے یہاں جا بجا دکھائی دیتا ہے. تو اس شعر میں جو مضمون بیان ہوا ہے یہ مضمون کہیں زیادہ بلند معنوی سطح پر اور نہایت پرشکوہ جذبے کے ساتھ قریب قریب ہر صوفی شاعر کے یہاں مل جائے گا. لیکن میر عارفانہ اور صوفیانہ ساخت نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے باوجود اس طرح کے معارف کو ایک عام آدمی کے تاثرات جیسا بنا کر فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس شعر میں استعمال ہونے والے بنیادی لفظوں کی عرفانی اور علامتی معنویت تلاش کرنا ایک زبردستی کا عمل ہوگا اور کچھ نہیں. لیکن نہیں، اس شعر کی صوفیانہ تشریح کو زبردستی کا عمل کہنا ذرا زیادتی ہے. یوں کہنا چاہیے تھا کہ اس طرح کے اشعار میں عارفانہ معانی ڈالنے کا کام قاری چاہے تو کر لے، لیکن وہ معانی مراد شاعر بہرحال نہیں ہوں گے. میر کا اتنا کمال ہی بہت ہے کہ ان کے شعر کو اکثر صوفیانہ سیاق و سباق میں بھی کھپایا جا سکتا ہے. ان کا شعر کانٹیکسٹ کی تبدیلی کا متعلق ہو سکتا ہے. اس بات کو اچھی طرح غور کیجیے گا کہ شاعری میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا شعر سیاق و سباق کی تبدیلی کو بھی قبول کر لے. تو اس شعر کا جو بھی اوریجنل کانٹیکسٹ ہو وہ الگ ہے، اور یہ شعر جس تصور عشق سے بھی اٹھا ہو اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن عشق کو اس کے ایک بڑے اور مجموعی تناظر میں دیکھ کر اگر ہم کہیں تو یوں کہا جائے گا کہ عشق مجازی اگر صادق ہو تو بت پرستی ہی ہے. اسی لیے ایسا عاشق چاہے صوفی بن جائے یا شاعر مزاجاً بت پرست ہی ہوتا ہے. عشق پرستش نہ بنے تو جھوٹا اور ناقص ہے. عاشق جتنا صادق و کامل ہوگا اتنا ہی محبوب پرست ہوگا. محبوب حاضر ہے تو عاشق بت پرست ہے، اور غائب ہے تو خدا پرست. لیکن بہرحال یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، محض ایک نفسیاتی تجزیہ ہے. اس بات کو اسی نظر سے دیکھیے. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نص پر مبنی بات ہے. تو میر چونکہ محبوب حاضر کے عاشق تھے، اس لیے ان کے مزاج ہی میں محبوب غائب سے عدم مناسبت اور وحشت سی تھی. اسی لیے وہ ایک چھوٹے سے میدان میں کفر و اسلام کی لڑائی چھڑوا کر، زبردستی لڑائی چھڑوا کر بہت عجلت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ کفر کی فتح کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ ان کا مزاج ہے. اس مزاج میں وہ اتنے پختہ تھے کہ توحید کو بھی اپنے لیے اینتھروپومارفک بنا دیا، یعنی توحید کو بھی الہیاتی سے زیادہ انسانی بنا لیا. تو جن لوگوں نے میر کو ڈھنگ سے پڑھ رکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میر کے یہاں دین نیچے سے اوپر تک محض شخصیت پرستی ہے.
ایک مسحور کن شخصیت پرستی جہاں خدا کا خیال بھی آ جائے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو میر کے اس مذہبی، ذہنی اور نفسیاتی پس منظر میں رکھ کر اس شعر کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب اور اس کی کیفیت پہلی ہی نگاہ میں کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور حصول معنی کے لیے کسی تگ و دو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ شعر ظاہر ہے کہ صرف مفہوم اور کیفیت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پیچیدہ تکنیکی تانا بانا بھی ہے، جسے گرفت میں لانے کے لیے کچھ غور و فکر اور محنت درکار ہے۔ تو آئیے اس تانے بانے کو کھولنے کی، اس در و بست کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر میں کہا تو یہی گیا ہے نا کہ اے حسینان ہند، تمہاری سیاہی میں وہ کشش ہے کہ سفیدی اور روشنی بری لگنے لگتی ہے، تمہاری رات میں وہ لطف ہے کہ صبح پھیکی پڑ گئی ہے۔ یہ بالکل عام اور رسمی سا تقابل ہے۔ یہ مضمون ایک معمولی شاعر بھی آسانی سے باندھ سکتا ہے، شاید میر کے مقابلے میں زیادہ روانی سے باندھ سکتا ہے، لیکن میر نے اس فرسودہ اور بے وقت مضمون کو جس تکنیک اور صناعی کے ساتھ باندھا ہے وہ بھلا کس کے بس میں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے کچھ لفظوں کی معنوی تہداری دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد الفاظ کی باہمی نسبتوں پر بھی نظر کریں گے۔ تو اب دیکھیے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا کلمہ، اس شعر کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لطف۔ لطف اگر یہ ہے بتا سندل پیشانی کا، تو لطف کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی معروف ہیں اور عام استعمال میں ہیں۔ ایک مزہ، لطف کا ایک مطلب مزہ ہے، اور دوسرا لطافت، صفائی، پاکیزگی وغیرہ۔ تو میر نے یہاں لطف میں دوہری دلالت کو، لطف میں پہلے سے موجود دوہری دلالت کو بیک وقت کار فرما بنایا ہے۔ ورنہ تو یہ کہ لطف کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے نا کہ جہاں لطافت مقصود ہو وہاں مزے کا پہلو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن میر نے ان دونوں کو بالکل ہی آپس میں جل کر دیا ہے۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میر نے یہاں لطف میں دوہری دلالت کو بیک وقت کار فرما بنایا اور دکھایا ہے۔ لطف بمانی مزہ دیکھنے والے کا حال ہے، اور بمانی لطافت بتوں کا یا سندل پیشانی کا وصف ہے۔ تو لطف بتوں کے عاشق میں پیدا ہونے والی کیفیت تشکر ہے، اور بتوں کی نسبت سے یہ احسان اور کرم ہے جو اپنے عشاق پر کیا جاتا ہے۔ تو لطف مزے کے معنی میں تو بالکل واضح ہے، لیکن لطافت کے معنی میں اس کے تجزیے اور تفصیل کی قدر ضرورت ہے۔ تو اس تفصیل کو نمبر وار عرض کرتا ہوں، یہ مناسب ہوگا تاکہ بہت تفصیل میں نہ جائیں۔ تو لطافت یعنی لطف بمانی لطافت اور اس کی تفصیل۔ تو لطافت کا ایک مطلب ہے خالص ہونا، ملاوٹ سے پاک کرنا یا پاک ہونا۔ نمبر دو، لطافت باریکی کے مفہوم میں بھی ہے، نزاکت، جمالیاتی تہداری، باطنی گہرائی، مکمل اخفاء کا جزوی اظہار جو آنکھ اور دل دونوں کو مشغول اور سیراب رکھے، یہ بھی لطافت ہے۔ نمبر تین، جمالیاتی اصطلاح میں لطافت روح کا جسم پر اور حقیقت کا صورت پر غلبہ ہے، کیونکہ صورت میں کثافت سے بنی ہے نا، صورت کی تعمیر ہی کثافت پر ہے، تو حقیقت اگر صورت پر غالب آ جائے یعنی صورت کو ڈھانپ لے تو وہ لطافت ہے۔ تو ایسے غلبے کا یعنی کہ حقیقت کا صورت پر جو بھی غلبہ ہوگا، ایسے غلبے کا ہر اظہار لطیف ہوگا، یعنی وہ حقیقت کے زاویے سے ہوگا، صورت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ لطافت صرف جمالیاتی نہیں ہے بلکہ عقل اور اخلاق کا بھی موضوع ہے۔
عقل کا آبجیکٹ اپنے تجزیے کی تکمیل اور اختتام پر لطیف ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے اعراض ایکسیڈنٹ سے پاک ہو کر ایک وجودی پیورٹی اور ناقابل تجزیہ وحدت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی شعور میں بھی لطافت تزکیہ نفس اور صفائے باطن کی حالت کمال ہے، جہاں نفس خیر میں ڈھل کر شانت ہو جاتا ہے، کرسٹلائز ہو جاتا ہے، تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی لطافت نفس مطمئنہ کی ماہیت کا جزوی تجربہ کروا سکنے والی ایک حالت ہے، اسے اور یوں کہیں کہ لطافت اصلی نفس مطمئنہ کی کیفیت ہے۔ تو لطافت کے اس مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو بتوں کی تحسین کا بنیادی سبب اور ان کے حسن کی تاثیر و معنویت سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی بت وہ صورت ہے جس میں حقیقت کے سوا کچھ نہیں اور جس سے حقیقت کے سوا کچھ ظہور نہیں کرتا۔ بت پرستوں سے ذرا پوچھ کر دیکھو ان کی میٹا فزکس تو وہ یہی کہیں گے۔ یعنی بت حق کا مظہر محض ہے جس سے حق کا بلا آمیزش یعنی خالص ظہور ہوتا ہے۔ تو لطف بمعنی لطافت کے یہ معنی بھی نکلتے ہیں یا نکالے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اب یہ جو لائن لگا رہا ہوں نا بھی، یہ ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے بھی ہے کہ ہماری زبان میں لفظ کثرت معانی کے استعارے ہیں، یعنی ہماری زبان اپنی اسمائی اور فعلی دونوں جہتوں سے جن الفاظ کا مجموعہ ہے، وہ الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اکہرا ہو، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو محض صورت پر دلالت کرتا ہو۔ ہر لفظ کا فوری مصداق صورت ہونے کے باوجود اس کا مدلول آخری جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو یہ ذرا اپنی زبان پر بھی اعتماد پیدا ہوتا ہے لفظوں کو اس طرح سے کھولنے کی کوششوں کے نتیجے میں، تو اس سے بھی نہ بھائی گھبرائیں۔ تو نمبر 4، لطف یا لطافت نرمی کے معنوں میں، ملائمت کے معنی میں بھی معروف ہے، اور اسے بھاری پن اور گرانی کے اپوزٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی لطیف وہ ہے جو نرم اور سبک ہو۔ یہ مفہوم لیں تو لطافت اور بت میں ایک پیراڈاکسیکل نسبت پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بت پتھر کا ہے مگر نرم ہے، اور بھاری ہے لیکن ہلکا ہے، تو یعنی صورت ہے مگر اس پر صورت کے ضوابط لاگو نہیں ہوتے، یہ پیراڈاکس۔ تو لطف میں نمبر 5، لطف میں لطافت کا ایسا غلبہ ہے کہ مزے کے مفہوم میں استعمال کیا جائے تو بھی لطافت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ مزہ نفس کی کیفیت ہے اور لطف عقل و روح کی۔ یہ مطلب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر لطف مزے کے معنی میں ہے تو وہ نفس کی کیفیت ہے، اور لطف لطافت کے پہلو سے ہے تو وہ عقل و روح کا حال ہے، مقصود حال۔ نمبر 6، لطف کا ایک مطلب، اور یہ بھی عام مطلب ہے، مستعمل مفہوم ہے، کہ ایک مطلب جو ہے لطف کا وہ مہربانی اور کرم بھی ہے، کہ لطف فرمائیے یعنی مہربانی فرمائیے۔ یہ احسان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لطف و احسان، لطف و کرم۔ تو لطف کا یہ مفہوم بھی اگر لیں تو شعر کے تجزیے میں مگر اس مفہوم کو بھی شامل رکھیں تو اچھا رہے گا۔ مطلب ایک نئی، ایک چاہے معمولی سی ایک چیز ہے لیکن وہ شعر کی معنوی فضا میں ایڈ کر جائے گی۔ تو جناب یہ 6 بتائیں ہیں لطافت کے زاویے، تو یہ تفصیل تو کر دی، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ سارے مطالب اس شرط پر کارآمد ہیں کہ بتاں کا مطلب اصنام لیا جائے،
جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں بتاں محض حسین خواتین اور صاحب جمال ہندو عورتوں کو کہا گیا ہے تو پھر ہمارے ان نکات میں سے اکثر غیر متعلق اور غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ پوزیشن لینی چاہیے کہ میر نے یہاں بتوں کو دونوں معنی میں برتا ہے، صنم معنی اصلی ہے اور حسین ہندو خاتون معنی ضمنی یا معنی مجازی۔ محبوب یا کسی صاحب جمال کو بت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حسن میں حقانیت یا پھر ایک ظہور یافتہ ماورائیت یعنی ٹرانسینڈنس یا پھر حق پر حسن کے غلبے کا اثبات کیا جا سکے۔ گویا کسی خاتون کو بھی بت کہہ کر اس کے حسن کے سبلائم بلکہ ڈیوائن ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور خود عشق کی ساخت اور نوعیت کو بھی متعین کر دیا جاتا ہے، کر دکھایا جاتا ہے، یعنی عشق اور پرستش کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ غیر متعلق سی بات ہے، مگر ریکارڈ کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محبوب حقیقی ہو تو وہ معبود پہلے ہوتا ہے اور محبوب بعد میں۔ یہ یاد رکھنا، یہ انشاءاللہ تزکیے میں بہت کام آئے گا کہ محبوب اگر حقیقی ہے تو وہ معبود پہلے ہے، محبوب بعد میں، لیکن اگر مجازی ہو تو وہ محبوب پہلے ہوتا ہے اور معبود بعد میں بن جاتا ہے۔ بت اسی محبوب مجازی کا استعارہ ہے جس میں جمال حق پر غالب نظر آتا ہے، اس لیے عموماً بت کو خدا کا اور بت کے گھر کو خدا کے گھر کا غالب مقابل دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ بت میں پوجے جانے والے صنم کا مفہوم اصلی یا حقیقی ہے اور حسین خاتون کا ضمنی یا مجازی، تو اسے ذرا ٹھیک سے سمجھ لیجئے۔ بعض مرتبہ لفظ کا مجازی مفہوم ہی اس کی مراد ہوتا ہے اور حقیقی معنی پس منظر کا کام دیتے ہیں۔ گوشت پوست کے محبوب کو بت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے محض ایک شخص نہ سمجھا جائے اور اس کے جمال کی تاثیر کو کسی سچے صنم پرست کی طرح قبول کیا جائے۔ یعنی بت یقیناً کوئی متعین شخص ہے، لیکن اس کی معنویت بت بمعنی صنم سے طے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو یہاں بتوں کو یہ جو مشکل آئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم بتوں کو بھی کھولنے کی کوشش کریں، اس لفظ کو، یعنی بت کے متعلق بھی دیکھیں۔ بت روایتی شاعری میں کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، شاید ہی کوئی شاعر ہو تاریخ شعر میں جس نے بت کا لفظ یا استعارہ استعمال نہ کیا ہو۔ تو محبوب کا انتہائی اور مکمل تعارف یہی ہوا کرتا تھا شاعری میں کہ اسے بت یا صنم کہہ دیا جائے۔ تو جس تہذیب میں مراتب کا نظام خدا کے حوالے سے چل رہا ہو اور وجودی فضیلت ناپنے کا معیار ہی یہ ہو کہ جس وجود میں جتنے خدائی اوصاف اور الوہی اخلاق ہیں وہ اتنا ہی برتر اور حقیقی ہے، وہاں محبوب کو بت کہا جاتا ہے۔ اس کی ضروری تفصیل ہم لطف کی شرح کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ تو کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے اپنی تہذیب کے اصول فضیلت کے مطابق، قانون برتری کے مطابق وہ اپنے محبوب کو بت یا صنم سے تعبیر کرتا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ میرا محبوب خدائی اوصاف رکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر خدائی اوصاف کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو محبوب کو بت بنا کر اس کے تعلق میں جسمانیت کے عناصر کی بھی گویا تقلیب ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے احوال روحانی ہو جاتے ہیں۔ تو بت سے وصال واقعے میں جسمانی ہی ہوتا ہے، لیکن اس وصال کے احوال جسمانی نہیں ہوتے۔ اور پھر محبوب اگر بت ہے تو عاشق بھی اسی عشق کا حامل ہے
جس عشق کی بدولت خدا محبوب بنتا ہے، یہ باریک بات ہے۔ تو اس سچویشن میں یوں کہنا چاہیے کہ محبوب یعنی صنم خدائے مجازی ہے، اور اس کا عاشق عاشق حقیقی، یعنی عاشق حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو خدا سے محبت کے لائق ہو۔ تو آپ سمجھیں نا کہ عاشق حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے اندر عشق اور پرستش میں ازروِ حال دوئی نہیں رہ جاتی۔ ازروِ حال اس لیے کہا کہ خدا اور بت کا ذہنی امتیاز ممکن ہے کہ برقرار رہے، یہ امتیاز اگر برقرار ہے تو بتوں کے عاشق کے لیے خدا معبود تو رہتا ہے مگر محبوب نہیں بنتا، اور دوسری طرف بت معبودیت میں شریک ہو جاتا ہے اور محبوبیت میں لا شریک رہتا ہے۔ تو ہندی مسلمانوں میں عشق کی ماہیت کچھ ایسی ہی ہے کہ تنزیہ یعنی ٹرانسینڈنس کو مانو مگر تشبیہ یعنی ایمیننس میں جذب ہو جاؤ، یعنی حقیقی بندگی اور مجازی معبودیت کے تال میل سے پیدا ہونے والا پیشن پرسپیکٹو۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اگلا لفظ ہے سندل پیشانی۔ لطف اگر یہ ہے بتاں سندل پیشانی کا، یعنی سندل کے محلول سے ماتھے پر بنائی گئی لکیریں وغیرہ، قشقہ جو بتوں کے پجاری اپنی پیشانی پر کھینچتے ہیں، یا یہ بت پرستی کی آفیشل نشانی ہوتی ہے۔ تو پجاریوں کے علاوہ یہ نشان بتوں کے ماتھے پر بھی بنائے جاتے ہیں۔ سندل پیشانی کو، یہ تو ہو گیا ہے کہ سندل پیشانی قشقہ ہے جو پجاریوں کے ماتھے پہ بھی ہو سکتا ہے اور خود بتوں کی پیشانی پر بھی۔ اور دوسرا مطلب سندل پیشانی کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ یہ سندل ایسی رنگت اور چمک والا ماتھا، دونوں معنی میں کیا، تو جیسے غنچۂ لب اور گل رخسار، یعنی تمہاری سندلی پیشانی صبح کے چہرے نورانی سے زیادہ پرکشش ہے۔ سندل ایسی پیشانی کا مطلب ہے گہری رنگت رکھنے والا ماتھا، سندل سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی حسینان ہند کا گہرا سانولا پن صبح کی سفیدی سے زیادہ پر لطف اور پرکشش ہے۔ لیکن چونکہ سندل پیشانی ایک مذہبی شعار ہے، اس لیے اسے موازنے کی اس سطح تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کہ سندل ایسی پیشانی اور صبح کا چہرہ۔ تو یہاں پیشانی کا لفظ بہت اہم ہے، اسے صرف فزیکل نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی حیثیت اس خورشید جمال کے افق کی سی ہے جو روز طلوع ہونے والے عام سورج سے بہت زیادہ ہے۔ دنیاوی افق سے طلوع ہونے والا سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ خورشید جمال کبھی غروب نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سورج جس افق سے طلوع ہوتا ہے وہ زمین کی پیشانی ہے۔ اب اس پیشانی کا تقابل بتوں کی پیشانی سے کیا جا رہا ہے۔ سندل سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور سیاہی غیاب کا رنگ ہے، جبکہ صبح کے چہرے نورانی میں یہ رنگ غائب ہونے کی وجہ سے غیاب کا وہ ضروری عنصر نہیں پایا جاتا جس کے بغیر کوئی جمال حقیقی نہیں ہے، اور صرف آنکھ کا موضوع ہے۔ جمال حقیقی کیا ہے کہ جس کی دید میں آنکھ کا کردار بہت کم رہ جائے۔ تو جو جمال صرف آنکھ کا موضوع ہے وہ جمال حقیقی نہیں ہے، جمال التباسی ہے، جمال سوری ہے، کچھ بھی کہہ لیں، جمال حقیقی نہیں ہے۔ تو بت یا بت پرستی کی روایت میں تنزیہ یعنی ٹرانسینڈنس کو کار فرما دکھانا خاصا پرلطف ہے۔ اسی طرح حسن پھر کیا، حسن کیا صبح کے پھر چہرہ نورانی کا۔ تو جس طرح لطف بمانی لطافت میں، لطافت ایبسٹریکشن سے مناسبت رکھتی ہے نا،
تو لطافت میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے، اسی طرح حسن میں تشبیہ کی جہت حاوی ہے۔ اب تنزیہ و تشبیہ پہ غور کیجئے کہ دو مستقل اصول ہیں، تو اس فرق کے علاوہ لطف دل کا حال ہے، جبکہ حسن آنکھ کا مال ہے جسے دل کے خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے۔ صبح کے چہرے نورانی کی دید دل تک نہیں پہنچتی، یا پہنچتی ہے تو دل اسے زیادہ قدردانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا، اور سندل پیشانی دل کو مشغول رکھتا ہے، مگر صبح کا چہرہ نورانی اس کے التفات کا مستحق نہیں بنتا، کیونکہ اس میں تنزیہ اور غیاب کا، صبح کے چہرہ نورانی میں تنزیہ اور غیاب کا بنیادی عنصر غائب ہے، جو سندل پیشانی میں حاضر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سیاہی غیب کا رنگ ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، حسن کی توضیح ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حسن دراصل جمال حقیقی، جمال مطلق کا اضافی اظہار ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے اکثر مواقع پہ، کہ حسن دراصل جمال مطلق کا اضافی اظہار ہے۔ مطلق اور اضافی ایک دوسرے کے اپوزٹ کے طور پر، تو یا یوں کہہ لیں کہ محبوب کے غیاب اور اخفاء کا جزوی انکشاف اور اظہار حسن ہے۔ تو صبح کے چہرے نورانی میں ظاہر ہے یہ بات نہیں ہے، اس میں غیب کا اظہار نہیں بلکہ انکار پایا جاتا ہے، اور یا یہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس سے کوئی حسن منسوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اظہار محض ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ تو سندل پیشانی جس آفتاب کا مطلع ہے وہ غائب رہ کر بھی سرچشمہ جمال ہے، اور صبح جس سورج کا نتیجہ ہے وہ ظاہر ہو کر بھی محض ایک چمکتی ہوئی تھالی ہے۔ تو صبح کا ذکر اصل میں سندل پیشانی کی سیاہی کے حوالے سے آیا ہے، تو بظاہر یہ بے جوڑ سا لگتا ہے، لیکن اس میں میر نے صنائی یعنی کرافٹسمین شپ کا کمال دکھایا ہے۔ صبح کی سفیدی، اب دیکھیں کمال کیا ہے، صبح کی سفیدی اور سندل پیشانی کی سیاہی میں تضاد اور تقابل کا علاقہ اور نسبت ہے، ایسے تضاد اور تقابل کا جو کسی حتمی فیصلے تک کسی رسمی تجزیے اور تحقیق کے بغیر پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس تقابل میں ایک پیچیدگی بھی ہے صبح اور سندل پیشانی میں، یہ محض سفیدی اور سیاہی کا تقابل نہیں ہے، کیونکہ اس تقابل سے تو ظاہر ہے کہ فوری اور لازمی طور پر سفیدی کی ترجیح اور فوقیتی ثابت ہوگی۔ یہاں مقابلہ دراصل سورج اور بت یا ہندی پجاری کے ماتھے میں ہے۔ یہ ذرا دیکھے گا کہ ان دونوں کے مقابلے کا نتیجہ سیاہی اور سفیدی کے تقابل کے نتیجے سے بالکل مختلف ہے، یعنی معروف نتیجے سے بالکل مختلف ہے۔ چیزوں کو ان کی اصل سے کاٹ کر دیکھا جائے تو ان کے درمیان موازنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اگر انہی چیزوں کو ان کی اصل کے حوالے سے پرکھا جائے تو ان کا نظام مراتب بدل جاتا ہے۔ یہ دقیق نقطہ اس شعر میں بہت عمدگی سے کار فرما نظر آتا ہے کہ سیاہی ویسے تو روشنی سے کمتر ہے، لیکن اگر روشنی سورج کی ہے اور سیاہی سندل پیشانی کی تو پھر روشنی کمتر ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو چہرہ نورانی میں کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جسے سامنے لانے کی کوشش کی جائے، البتہ صبح کا چہرہ نورانی خاصا پر لطف ہے۔ یہ ایک بہت تازہ اور شفاف امیج ہے، لگتا ہے جیسے صبح کو تصویر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس فریز میں صبح کا چہرہ نورانی، اس فریز میں دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سورج کو صبح کا چہرہ نورانی کہا گیا ہے، یعنی پیشانی کے لیے جو حیثیت سندل کی ہے وہی حیثیت سورج کے لیے صبح کی ہے۔ سندل پیشانی میں اخفا غالب ہے اظہار پر،
اور صبح کے چہرے نورانی میں اظہار حاوی ہے اخفا پر، بلکہ یہاں کوئی مخفی پن ہے ہی نہیں، یہ محض اظہار ہے۔ پھر یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ نظام صورت میں اظہار کو ترجیح ہے اور نظام حقیقت میں اخفا کو، غرض طرح طرح سے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں تو ایک پوری کازیشن، ایک پوری لاجیکل تعلیل کا عمل جو ہے وہ بہت قوت کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا، اور اس لاجک میں جا کر آپ اس کی تردید کرنے والے کسی بھی استدلال کی طرف متوجہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو چہرہ نورانی میں ایک اور اشارہ بھی پایا جاتا ہے یا اس میں سے نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ خطرناک بات ہے، اور وہ یہ کہ چہرہ نورانی اسلام کا چہرہ ہے۔ اس شعر میں کفر و اسلام کا تقابل کروایا گیا ہے، جو بہتیرے شاعروں کی طرح میر کا بھی مشغلہ ہے کہ قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ تو میر چونکہ کفر و ایمان کے عرفانی مباحث سے دلچسپی یا واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کے یہاں ان دونوں کے تقابل کی فضا نری جسمانی ہے۔ وہ ان مباحث میں ایک صورت اساس ذوق پر چلتے ہیں، حقیقت شناس فہم پر نہیں۔ تو سمجھ گئے نا کہ یہاں بتاں اور صندل پیشانی ہندو اصطلاحات ہیں، اور صبح اور چہرہ نورانی اسلامی اصطلاحات ہیں۔ میر کی نظر میں کفر کی سیاہی بھی ایمان کی روشنی سے زیادہ پرکشش ہے۔ یہ سیاہی ایسی ہے کہ مطلع حق سے طلوع ہونے والے آفتاب کو بے کشش بنا دیتی ہے۔ اس سورج میں مطلب یہ جو چہرہ نورانی جو ہے صبح کا، اس سورج میں ظہور کی شدت تو ہے، مگر صندل پیشانی کی طرح وہ نفاست اور گہرائی نہیں جو غیاب کو حضور میں غلبے کے ساتھ لائق دید اور قابل ادراک رکھتی ہے۔ اب یہ جو گفتگو میں نے کی ہے، یہ اس شعر کی میری رائے میں درست ترین اور ممکن ترین ترجمانی ہے۔ تو باقی یہ کہ اس مضمون کی اور اس رویے کی جو ایک گراوٹ ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، یعنی یہ گمراہی ہے، صرف اس پہلو سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمالیاتی گراوٹ بھی ہے۔ اس میں جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس شعر کو کہنے والا بدصورتی کو حسین کہنے کے خبط میں مبتلا ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن شعور اور وجود کی مشترکہ مستقل قدر کی حیثیت سے کیا ہوتا ہے، اور عشق جو ہے وہ مطلب انسان کی حقیقت کے واحد کنٹینر کی حیثیت سے کہاں تک مار کر سکتا ہے، اور اس کا محبوب کون ہوتا ہے یا کسے ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک عشق کو ولگرائز کر کے ایک پروفین محبوب پر صرف ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ تو بحیثیت مجموعی یہ جمالیات کے بلند سطحوں سے کسی بھی طرح کا تعلق نہ رکھنے والا شعر ہے، اور ہماری روایت میں حسن و عشق کے قطبین پر چلنے والی پوری کائنات وجود و شعور کی میں داخلے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کا سارا حسن جو ہے وہ کرافٹ کا ہے، صنائی کا ہے، زباں دانی کا ہے۔ بس اتنی مطلب یہ بتانا ضروری تھا۔